پاکستان نے ایسا کیا کر دیا جس کی وجہ سے پوری دنیا کی نگاہیں اب پاکستان کے اوپر ہیں؟ اب دیکھیں، پاکستان کچھ عرصہ پہلے پوری دنیا پاکستان کو ایک اپنے دائرے میں بھی نہیں لے رہا تھا، پاکستان کو کچھ سمجھ نہیں رہے تھے، معاشی استحکام نہیں تھا، سیاسی اعتبار سے بدامنی تھی، ملک کے اندر کی عوام کی جو کنڈیشن تھی وہ غربت اپنے طول کے اوپر پہنچ چکی تھی۔ تو اسی لیے پاکستان کو پاسپورٹ تک دینے کے لیے تیار نہیں تھے، پاکستان کے لوگوں کو اپنے ملک میں بلانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لیکن آج پاکستان نے ایسا کیا کر دیا جس کی وجہ سے پوری دنیا کی نگاہیں جو ہے پاکستان کے اوپر ہیں۔ پاکستان ایک ایسا بڑا رول پلے کیا ہے کیونکہ وہ رول کوئی ملک ادا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آپ نے سنا ہوگا کچھ دن پہلے ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جو کشیدگی تھی، اس کشیدگی نے اتنی طول پکڑا کہ پوری دنیا کی معیشت کو دھچکا لگا۔ دنیا کے اندر 90% تک پیٹرول، ڈیزل، جتنی بھی مائع ایندھن تھا وہ آبنائے ہرمز سے گزر کر یورپ تک پہنچتا تھا، اور پوری دنیا کا انحصار اسی پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر تھا۔ جب یہ کشیدگی بڑھی تو ایرانیوں نے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا، اور پاکستان نے اپنے وین کے اوپر اپنی ایک کوالٹی کو ظاہر کیا۔ انہوں نے ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان ایک ثالثی کا کردار ادا کر کے ایران اور امریکہ کے درمیان 14 دن کے لیے امن معاہدہ کرا دیا۔ اس معاہدے کے ذریعے سے پاکستان کا ایمیج جو ہے وہ اتنی بڑا کہ پوری دنیا کی نگاہیں جو ہے اب پاکستان کے اوپر ہے۔ اب دیکھیں، ہم انتظامیہ کے اوپر خوش ہیں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک موقع دیا ہے کہ انہوں نے اس کام کو ادا کیا، لیکن کچھ لوگوں سے، کچھ ممالک ہیں جن سے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ پاکستان کو یہ عزت، پاکستان کو یہ مقام، اور پاکستان کا پوری دنیا کے اندر یہ لیول جو بڑھ رہا ہے، یہ کیوں بڑھ رہا ہے۔ تو ایران کے میڈیا کے اوپر، بھارت کے میڈیا کے اوپر ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ چیخو پکار ہے، وہاں کے تجزیہ نگار کہنا کہ پاکستان کے اندر کوالٹی ہے کس چیز کی۔ یعنی پاکستان کو اتنی لو لیول سمجھ رہے تھے کہ پاکستان کا نام کہیں پہ اونچا ہوتا وہ دیکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ اور اسی طرح اسرائیل کا میڈیا بھی دھڑا دھڑ خاموش نہیں بیٹھ رہا، وہ بھی شور مچا رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ پاکستان کے اندر جب بھی کوئی بڑا کام ہو، جنگ کو رکوانا ہو، جنگ کرنا ہو، کوئی عدالتی فیصلہ ہو، کہیں پہ مہنگائی ہو رہی ہو یا مہنگائی کم ہو رہی ہو، ڈیزل کی قیمت بڑھنا ہو، ڈیزل کی قیمت کم ہونی ہو، پیٹرول بڑھنا ہو، پیٹرول کی قیمت کم ہونی ہو، گندم کی کٹائی ہو، چاول کی کٹائی ہو، گنے کی کٹائی ہو، منڈی لگ رہی ہو، کچھ بھی ہو رہی ہو، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کے اندر ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو ہر حادثے کے ساتھ جوڑ لیتا ہے کہ اب ہمارا لیڈر باہر آئے گا، ہمارا لیڈر باہر آئے گا، ہمارا لیڈر باہر آئے گا۔ تو آج تک میں ان کی کوالٹی نہیں سمجھ سکا کہ بھی ان کا لیڈر کب باہر آ رہا ہے۔ ان کی شیعوں کے ساتھ ایک مواصلت ملتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو امام تھے، 12ویں امام جو اب روپوش ہیں، وہ بڑے بہادر تھے، لیکن ہیں بہادر، اب حالات ایسے ہیں کہ پوری جنگ چھڑ چکی ہے لیکن وہ باہر نہیں آ رہے۔ اور یہی مثال ہے یہاں پہ اس طبقے کی۔ یہ طبقہ بھی کہتا ہے کہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ بہادر ہے، بہادر ہے، فلاں سے لڑے گا، فلاں سے لڑے گا، عدلیہ سے لڑے گا، فوج سے لڑے گا، سیاستدانوں سے لڑے گا، فلاں کو مارے گا، لیکن باہر نہیں آ رہا۔ تو اسی طرح یہ مماثلت آج تک مجھے بھی سمجھ نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ اس طبقے کو بھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جہاں کہیں بھی پاکستان کا نام روشن ہوتا ہے تو یہ درمیان میں ٹانگ اڑا دیتے ہیں۔ کہ آج دیکھیں، جب ثالثی کا کردار ادا کر کے پاکستان کا نام روشن ہوا جا رہا ہے تو وہیں پہ وہ ٹانگ اڑا رہے ہیں۔ تو یہیں کہیں پہ اگر اب دیکھیں ان کے پاس اگر عقل ہوتی، اپوزیشن بھی وہی مضبوط ہے، اپوزیشن ہی حکومت کو چلاتی ہے، لیکن وہ کام کر نہیں رہے، تو وہ کسی ایک پیج کے اوپر کھڑ نہیں رہے، تو ان کے اوپر اعتماد بھی کوئی پارٹی نہیں کر رہی، تو اسی لیے اللہ ان کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔